بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ وہاں ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا تو ڈول والوں نے ڈول کو باہر نکالا تو دیکھا ایک خوبصورت بچہ بھی ساتھ آ گیا۔ کہنے لگے کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے اور انہوں نے اسے چھپا لیا اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں بیچ دیا۔ اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اور اس کے بعد آنے والے واقعات بھی خدائی کے علم میں تھے کہ جو بچہ آج ایک قیدی غلام کی صورت میں مصر کے بازاروں میں بکنے کے لیے جا رہا ہے، اس لڑکے کے ہاتھوں رحمت و برکات کے دروازے اہل مصر پر کھلنے والے ہیں، اور انہیں اس میں کچھ رغبت تھی۔ اور مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا وہ اپنی عورت سے بولا انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماؤ دیا، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا ہم نے اسے اور علم عطا فرمایا۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام پر لطف و احسان اور رحمت تھی کہ ان کی چاہت کے مطابق انہیں گھر جیسا ماحول عطا کر دیا گیا اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیں۔ اہل مصر میں سے جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا وہ عزیز مصر تھا، خزانوں کے عقلمندان ان کے سپرد تھا۔ ابن اسحاق علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام عطفیر بن رحیب تھا۔ اس وقت مصر کا بادشاہ دیان بن ولید تھا اور عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا، اور ذات روایت کے مطابق زلیخا نام نہیں بلکہ لقب تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مخلوق میں 3 آدمی بڑے دناؤ صاحب فراست گزرے ہیں۔ ایک عزیز مصر، جب اس نے اپنی بیوی سے کہا یوسف کو عزت سے رکھو، اور دوسری وہ لڑکی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنے والد سے سفارش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے باپ ان کو نوکر رکھ لو، بے شک بہتر نوکر وہ جو طاقت و ایماندار ہو۔ اور تیسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد فرمایا۔ ایک قول کے مطابق عزیز مصر نے آپ کو 20 دینار میں خرید لیا، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر مشک، ریشم اور چاندی دے کر یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ ان کے بھائیوں نے بکری کے بچے کو ذبح کر کے اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیض پر مل دیا تاکہ وہ اپنے والد کو وہم میں مبتلا کر دیں کہ واقعی بھیڑیے نے کھایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب مشکوک علامات ظاہر ہوئیں تو والد کے سامنے ان کا منصوبہ باکردار ہو گیا۔ والد گرامی بھائیوں کی عداوت اور حسد کو بخوبی جانتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بچپن میں ہی جلالت و بیعت کے آثار دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین و ثاقی ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی نبوت کے لیے مختصر فرمائے گا۔ انہوں نے محض اس لیے ساتھ لے جانے کے لیے اصرار کیا تھا کہ تاکہ انہیں والد گرامی کی نگاہوں سے غائب کر دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بات نے تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالے ہیں تو میں صبر کرتا ہوں اور اللہ ہی ہے مدد چاہتا ہوں اور اللہ ہی سے مدد مانگوں گا۔ ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو، ان باتوں کا فیصلہ میرا پروردگار ہی کرے گا جو بہتر فیصلے کرنے والا اور حکمت والا ہے۔